صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر وقال تبارک وتعالی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کل ہم نے اس 4 ورقے کا جو ٹائٹل ہے اس پر کچھ وقت صرف کیا تھا، اور خاص طور پر اسلام میں اجتماعی عدل و قسط کی جو اہمیت ہے اس کی وضاحت کی تھی۔ اس کے ضمن میں ایک نقطہ رہ گیا تھا، اور وہ یہ کہ اس سسٹم آف سوشل جسٹس ان اسلام یا اسلام میں عدل اجتماعی کی اہمیت، اس کو اس قدر زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ حادثہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے صدیوں کے انحطاط کے باعث دین کے وہ افعال و اعمال جن میں تسلسل جاری رہا وہ تو ہمارے ذہن میں مستحضر رہے، لیکن دین کی تعلیمات کا وہ حصہ جس کا تسلسل برقرار نہیں رہا وہ ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا۔ جو دور بھی آیا ہے، خلافت راشدہ کا ہو، خواہ وہ خلافت بنو امیہ یا خلافت بنی عباس کا ہو، خواہ پھر وہ سلاطین کا دور ہو، خواہ مغربی استعمار کا دور ہو، جہاں تک عبادات کا تعلق ہے اس کا تسلسل برقرار رہا۔ نمازیں پڑھی جاتی رہیں، روزے رکھے جاتے رہے۔ حج کے ضمن میں ہوا ہے کہ بعض اوقات تعطل ہوا ہے بدامنی کی وجہ سے، لیکن یہ کہ اسے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تسلسل کے ساتھ جاری رہا۔ زکوٰۃ بھی جو بھی لوگ صاحب ہمت تھے وہ ادا کرتے رہے، صاحب حیثیت۔ لیکن یہ عدل اجتماعی جو ہے اس کی کامل شکل تو وہ تھی جو خلافت راشدہ میں تھی۔ جب خلافت راشدہ ختم ہوئی تو اس کی کامل صورت تو اس کے بعد سے آج تک دنیا میں کہیں نظر ہی نہیں آئی۔ تو ہمارے ہاں تو محاورہ ہے، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، جو چیز نگاہ سے اوجل ہو جائے وہ ذہن سے اوجل، جیسے کہ پہاڑ کے پیچھے آ گئی۔ تو یہاں تو معاملہ جو ہے کوئی 2-4 برس کا نہیں، 200-400 برس کا نہیں، یہ تو یوں سمجھیے کہ تقریباً لگ بھگ جو ہے 14 صدیوں کا ہے۔ اس لیے دین کی تعلیمات کا یہ حصہ ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کو از سر نو تازہ کیا جائے۔ اسی لیے میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے، پھر بعثت انبیاء اور رسل کے حوالے سے، پھر امت مسلمہ کو جو خطاب کر کے جس زوردار انداز میں سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ میں فرمایا گیا، قوامین بالقسط شہداء للہ، یا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہ تمہارا مقام ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ضرورت ہے کہ ہم آج ایمفیسائز کریں، اس لیے کہ جو چیز نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے اس کو پھر اثر نو ذہن کے سامنے لانا آسان کام نہیں ہوتا، اور بالعموم یہ ہوتا ہے کہ وہ ذہن کے سامنے ایک مرتبہ آ بھی جائے تو قائم نہیں رہتی، پھر بار بار وہ ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہے، اور وہی چیزیں پھر کر سامنے آتی ہیں کہ جن کا ایک تسلسل 1400 برس کے دور میں رہا ہے۔ اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ نماز اور روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، معاذ اللہ، وہ ارکان اسلام میں سے ہے۔ اور خود اس عدل اجتماعی کو قائم کرنے کے لیے جو جد و جہد درکار ہے، نہ صرف یہ کہ یہ ارکان اسلام اسلامی معاشرتی زندگی کے ستون ہیں، بلکہ یہ کہ اس جد و جہد کے لیے جو قوت انسان کو درکار ہے ان کا منبع اور سرچشمہ بھی یہی ہے۔ اسی لیے بارہا فرمایا گیا، سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ، ایک دفعہ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے فرمایا گیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اسی طریقے سے پھر
امت مسلمہ سے خطاب فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ نماز گویا کہ مومن کی قوت و استقامت کی اصل اساس ہے، سورس ہے اس کی اسٹرینگتھ کی۔ یہ ہوگی تو پھر انسان جو جانگ اصل ایک جد و جہد درکار ہے اس نظام عدل اجتماعی کو قائم کرنے کے لیے، ان کے تقاضوں کو پورا کر سکے گا، ورنہ کسی نہ کسی قدم پر تھک ہار کر بیٹھ رہے گا۔ اب آج سے ہم شروع کر رہے ہیں کہ وہ جو 3 گوشے ہم نے معین کیے تھے انسان کی اجتماعی زندگی کے، ان میں سے اولین اور اہم ترین اور قدیم ترین گوشہ جو ہے وہ ہے انسان کا سماجی نظام۔ تو اسلام کے سماجی نظام کے کیا اہم خد و خال ہیں، یا یوں کہیے کہ سماجی سطح پر جو عدل و توازن اسلام قائم کرنا چاہتا ہے اس کے اصول کیا ہیں، اس کے اہم نکات کیا ہیں، یہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ اس کے لیے آپ اپنے سامنے یہ 6 نکات جو یہاں درج کیے گئے ہیں انہیں رکھیے، اور ہم ایک ایک نقطے کو اسی کے حوالے سے مزید کسی قدر وضاحت کے ساتھ سمجھیں گے۔ سب سے پہلا نقطہ جو ہے اسلام کے سماجی نظام کا، وہ یہ ہے کہ کامل انسانی مساوات اور گہری اسلامی اخوت قائم ہوگی۔ اگر اسلام کا نظام عدل اجتماعی قائم ہوگا، یا یوں کہیے کہ اگر دین حق بالفعل غالب ہو جائے گا، تو اس کا پہلا نتیجہ جو برآمد ہوگا وہ یہ ہے کہ کامل انسانی مساوات اور گہری اسلامی اخوت قائم ہوگی، اور نسل، رنگ، زبان، پیشے اور جنس کی بنیاد پر نہ کوئی اونچا رہے گا نہ نیچا۔ یہ ہے اہم ترین معاملہ کہ لفظ مساوات کا اگر اطلاق اسلامی نظام میں کسی گوشے پر کیا جا سکتا ہے بتمام و کمال، تو وہ یہی گوشہ ہے کہ اسلام کی روح سے کوئی انسان پیدائشی طور پر نہ اونچا ہے نہ نیچا ہے۔ سب سے بڑا ظلم جو انسان پر ہوتا ہے، آپ غور کیجئے، یہ بڑی سامنے کی بات ہے، سیدھی سی صاف سی بات، کہ اگر کسی کو پیدائشی طور پر نیچ قرار دے دیا جائے۔ پیدائش وہ چیز ہے جس میں انسان کے اختیار کو دخل نہیں، انسان کے چوائس کو دخل نہیں، وہ کہاں پیدا ہوا، کن والدین کے ہاں اس کی ولادت ہوئی، کس قوم میں ہوئی، اس کے والدین کا پیشہ کیا تھا، ان کی زبان کیا تھی، ان کے چمڑوں کی رنگت کیا تھی، چمڑیوں کی رنگت کیا تھی، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کے چوائس سے اور اس کے اختیار سے اور اس کے انتخاب سے باہر ہے۔ اب اس میں سے کسی شے کو بنیاد بنا لینا کہ یہ انسان جو ان حالات میں پیدا ہو گیا، ان والدین کے ہاں پیدا ہوا، اس رنگت کے ساتھ پیدا ہوا، یہ زبان بولتا ہوا پیدا ہوا، وہ اعلیٰ ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا انسان جو کوئی مختلف قسم کی کیفیات کے اندر اس کی ولادت ہوئی ہے، وہ گھٹیا ہے، وہ ادنا ہے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں وہ ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نہ ابتداءً ان کو اختیار کرنے میں انسان کی کوئی آزادی ہے اس کے انتخاب کی، نہ ہی بعد میں وہ انہیں بدلنے پر قادر ہے۔ آپ نسل اپنی تبدیل نہیں کر سکتے، آپ اپنی چمڑی کی رنگت تبدیل نہیں کر سکتے۔ گویا کہ اگر اس کو بنیاد بنا دیا جائے اونچ اور نیچ کی، اعلیٰ اور ادنا کی، تو مطلب یہ ہے کہ پھر وہ بیریئر جو ہے امپیسیبل ہے، ناقابل عبور۔ آپ نے ایک ایسی رکاوٹ انسان کے راستے میں حائل کر دی ہے کہ جس سے کبھی بھی وہ تجاوز نہیں کر سکتا، اور اپنی اس نیچ ہونے کی پوزیشن یا گھٹیا ہونے کی یا ادنا ہونے کی پوزیشن سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا۔ میرے نزدیک اسلام کے نظام عدل کا سب سے اہم، سب سے بنیادی، اولین پتھر یہ ہے۔ اسی لیے میں نے آج آپ کو 2 آیات وہ پڑھ کر سنائی ہے۔ سورہ حجرات کی آیت بہت عظیم ہے، اس لیے کہ انسانوں کے اجتماعی اور خاص طور پر مسلمانوں کے ملی نظام کے ضمن میں سورہ حجرات اہم ترین سورت ہے قرآن حکیم اور جامع ترین سورت ہے۔ اس میں 5 دفعہ تو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب آیا ہے، 5 مرتبہ، حالانکہ کل 18 آیات پر مشتمل سورت ہے۔ 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ لیکن یہ آیت جو ہے، یہ آیت نمبر 13 ہے، اس میں خطاب ہے، یہ واحد آیت ہے یا ایھا الناس، اس لیے کہ یہاں وہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو اسلام اور کفر یا اسلام اور غیر اسلام کے مابین بھی مشترک ہے، کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم، مومن ہو یا کافر،
ان سب کے مابین بھی یہ قدر مشترک ہے